السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف، اور نظم کا نام ہے رب کائنات، یعنی کائنات کا رب اللہ تعالی۔ شعر نمبر 2 کچھ اس طرح سے ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا۔ ہے عارفوں کو حیرت، عارف اللہ کو پہچاننے والے، حیرت مطلب حیرانی، منکر انکار کرنے والے مطلب یعنی جو کفار ہے، کافر ہے، انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے۔ سکتہ کا مطلب یعنی خاموشی، خاموشی کو کہتے ہیں، حیرت میں پڑ جانا یا خاموشی کو کہتے ہیں۔ سکتہ ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا، روب کا مطلب ہے یعنی عظمت، بلندی، اونچائی، بڑائی، روب کا مطلب یہی ہے۔ اچھا، اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں، اور اس شعر میں جو حسن بیان ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس شعر میں شاعر انتہائی دلکش انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حسن و جمال کا روب اور دبدبہ اس قدر شان والا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہوئی ہے، تو اس دنیا میں جب ایک انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ بڑھنے لگتا ہے، ان کی عقل کام کرنے لگتی ہے، تو انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھی ہے، تو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ قدرت کی کرشمے ان کو دکھائی دیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ جو نشانات ہے، یہاں پہ جو سمندر کی طرف دیکھتا ہے، پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے، تو انسان ظاہری بات ہے کہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے، یعنی اس شعر میں الطاف حسین حالی کی جو نظم ہے، تو یہ شعر ان کی نظم مطلب رب کائنات سے لیا گیا ہے۔ اصل میں اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جو بلند شان بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے حسن و جمال کا روب اور دبدبہ اس قدر اعلیٰ ہے، اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں، جب تیری قدرت کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں۔ تیرے قدرت کے جو جلوے ہیں، یعنی جلوہ اسے کہتے ہیں جو نظر آتا ہے، جلوہ کے معنی نظر آنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، تو حیرت کے سمندر میں پھر یہ انسان ڈوب جاتے ہیں۔ مطلب یعنی ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ۔ ہے عارف یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والے لوگ، یہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور کفار پھر دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں اور منکروں کو سکتہ، یعنی منکر انکار کرنے والے، وہ سکتے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور کفار جو تیرے انکار کرتے ہیں اور تجھے نہیں مانتے، اور وہ مطلب یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو تیری خدائی کو دیکھ کر ان پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرشمے بہت بڑے ہیں، اور ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ اگر اتنا بڑا نظام کائنات بہترین طریقے سے چل رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے
ایک بہترین طریقے سے چلا رہا ہے، ہر چیز بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے بعد پھر سردی کا موسم جب ختم ہو جاتا ہے تو خزان کا موسم شروع ہو جاتا ہے، خزان کے موسم کے بعد پھر مطلب یعنی بہار کا موسم آتا ہے، بہار کے موسم کے بعد سخت گرمی کا موسم آ جاتا ہے، گرمی کے بعد پھر بہار کا مطلب یعنی سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، ایک تنظیم کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک مطلب یعنی مینجمنٹ کے ساتھ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی جو سوچ ہے تو وہ دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ماحول ہے، ادھر ادھر جو حالات ہوتے ہیں، واقعات جو ہوتے ہیں، ان کی مطلب یعنی زندگی جب ان واقعات و حالات کو دیکھتے ہوئے گزرتی ہے جب کسی انسان کی، تو ان کی سوچ دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ سارے انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب یعنی جو نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم پھلوں کی طرف دیکھیں گے، انگور کے گچھوں کو دیکھیں گے، کیلوں کو دیکھیں گے، سیب کو دیکھیں گے، انار کو دیکھیں گے، کیلوں کو دیکھیں گے، اسی طرح ہر جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کر رکھی ہے ان کی طرف جب دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تو حیران کر دینے والی باتیں ہیں، تو اور کیا ہے؟ اس طرح تو انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کیا کر سکتے؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے ہیں تو یہ ایک کیل ہے، یہ کیلیں ہیں۔ جب انہیں دنیا بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، تو اس وقت یہ زمین پہ زلزلہ زیادہ آتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو کیلوں کے ذریعے مطلب یہ نہیں، یہ جس طرح جب ہم کوئی چیز مطلب ٹھونگنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی چیز کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح ہم کیل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کیل مثلا اگر ہم میز بناتے ہیں تو میز ٹیبل بنانے کے لیے بھی ہم کیل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے اور تاکہ زمین میں زلزلہ نہ آئے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہاڑوں کو مطلب کیل کی طرح ٹھونک دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نظام بہت خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح جو پانی ہے، پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بھی مطلب ایک طرف وہ بہاؤ اس کا وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جانور ہے، جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، عقل مطلب لیکن وہ شعور وہ نہیں رکھتے، مطلب اتنی عقل تو ان کے اندر بھی ہوتی ہے کہ مطلب یہ ایک گھر ان کا جو ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی قدرت کا اظہار کر رکھا ہے۔ ہر چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہمیں ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں آگے کہ اگر اتنا بڑا نظام کائنات بہترین طریقے سے چل رہا ہے، جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظام جو چل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، ہم انسانوں کے ذریعے چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی عطا کر رکھی ہے۔ تو بہرحال تو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ جب اس نظام کو مطلب کافر لوگ جب وہ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک حیران رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر اگر وہ زیادہ تر جو انگریز ہے وہ جو سائنس ٹیکنالوجی کی طرف وہ مطلب وہ بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح اگر وہ نظارہ کرتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ نظام اور زیادہ تر سائنسدان اگر وہ زیادہ تر ان کا جو علم ہے پیک پہ چلا جاتے تو زیادہ تر سائنسدان وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے لگتے ہیں اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ بہرحال شاعر کہتے ہیں کہ خدا کے منکر بھی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام اور مرتبہ اس دنیا میں تیزی سے پھیلتا دیکھتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کا مطلب یہ جو موبائل جو ایک ٹیکنالوجی ہے تو یہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے؟ اگر آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جو لوگ فوت ہوئے ہیں، اگر ان کو قبروں سے اگر وہ جاگ جائیں اور پھر کوئی اگر وہ ان ایجادات کو دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ حیران رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ایجادات تو پہلے نہیں تھی ہمارے وقت میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں مطلب سفر کرتا ہے یا سفر کرتا ہے، تو ہر چیز مطلب سفر کی طرف گامزن ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کے منکر وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام اور مرتبہ اور اس دنیا میں تیزی سے پھیلتا وہ دیکھتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا جلال اور مرتبہ
یعنی یہ دوسرا مصرع، یعنی ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا، یعنی ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا روب اور جلال اور مرتبہ اور بڑائی وہ مطلب یعنی وہ موجود ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کا جلال اور مرتبہ دنیا میں موجود انسان پر اثر انداز ہو کر یعنی ہدایت اور نور کی مطلب یعنی کیا کرتا ہے، مطلب وہ شمع روشن کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ ہر انسان جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتے، محنت کرتے، تو ان کو محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو اگر ایک انسان ہے، اگر وہ مطالعہ کرتا ہے، وقت پہ کتابیں پڑھتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی زندگی وہ کامیاب نہیں گزرے گی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا کرتا ہے، لیکن جب اگر کامیابی کے لیے کچھ کریں گے نہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اگر ایک انسان ہے، آپ کے ساتھ روٹی کھانا رکھا جائے، آپ ان کو کھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، تو کھانا خود بخود منہ میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہر چیز کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام جو چلا رہا ہے، اس نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا ایک ہنر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس ان اشعار کی تشریح سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے تشریحات، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ ہر کسی کے ساتھ مطلب یہ نہیں تشریحات شیئر کرنی چاہیے، تاکہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ دوسرا بھائی بھی سیکھیں، آپ کا کوئی دوست بھائی وہ بھی سیکھیں، تو کم از کم ان کی بھی اچھے مارکس آ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔